اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دعائے توبہ۔ بار الہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں، اور ایک بات ایسی ہے جو سوال کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جو باتیں مجھے روکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو روکتا ہے مجھے وہ حکم جو تو نے مجھے دیا تھا مگر میں نے اس کی بجا آوری میں تاخیر کی۔ دوسرے، جس کام کے کرنے سے تو نے مجھے منع کیا تھا اس کو کرنے میں جلدی کی۔ تیسرے، کہ جو تو نے نعمت مجھے عطا کی تھی اس کا شکر کرنے میں نے کوتاہی کی، مگر آمادہ کرتا ہے مجھے تیری بارگاہ میں سوال پیش کرنے کے لیے یہ امر کہ جو بھی تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو اور اچھے گمان کے ساتھ تیری طرف رخ کرنے اس پر تو احسان کرتا ہے، جبکہ بخشی ہوئی تمام نعمتیں احسان ہی ہیں اور تیری سب عطائیں بغیر کسی سابق استحقاق کے ہیں۔ بس اب میں اے معبود تیری عزت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس طرح کہ جس طرح سے ایک سپر انداختہ شخص ذلت کے ساتھ کھڑا ہو، اور میں باوجود شرمندگی کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس طرح کہ جس طرح ایک مصیبت زدہ اور گرفتار بلا سوال کرے جو عیال دار بھی ہو۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے احسانات کے وقت سر نہیں جھکایا، اس طرح کہ تیری نافرمانی سے باز آ جاتا، در حالی کہ تمام حالات میں تیرے احسانات سے خالی نہیں رہا۔ تو خداوندا، کیا میرا یہ اپنی بدعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں مفید ہوگا؟ اور کیا نجات دے گا مجھے تیرے غضب سے؟ میرا اعتراف تیرے سامنے اپنی بدکاریوں کا، یا یہ کہ تو نے میرے لیے اب اس مقام پر لازم کر دیا ہے اپنا غضب یا اپنی ناراضگی کو، اس وقت جب کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں میرے لیے ضروری اقرار دے چکا ہے تیری ذات پاک ہے۔ میں تیری بارگاہ سے نا امید نہیں ہوتا جبکہ تو نے میرے لیے اپنی طرف توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ میں ایک ایسے ذلیل غلام کی طرح سے تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے مالک کی عزت کو ہلکا سمجھا، جس کے گناہ بہت بڑے ہیں اور جس کی زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ اب اعمال کی مدت گزر گئی اور عمر کی حد گزر ہو گئی، اسے یقین ہو گیا کہ تجھ سے کوئی مفر نہیں اور وہ تجھ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا، تو وہ متوجہ ہوا تیری طرف توبہ کے ساتھ اور سچے طور پر اپنے گناہوں سے پشیمان ہوا، پھر تیری بارگاہ میں پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر تجھے کمزور اور نحیف آواز کے ساتھ پکارا اور اس نے تیری بارگاہ میں سر جھکا دیا، اور اتنا سر جھکایا کہ خم ہو گیا اور دوہرا ہو گیا۔ خوف و دہشت نے اس کے دونوں پیروں میں لرزہ ڈال دیا ہے اور بہتے ہوئے آنسوؤں نے اس کے رخساروں کو تربتر کر دیا۔ تجھ کو وہ پکارتا ہے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور اے ان سب سے زیادہ رحیم جس کی طرف رحم طلب نگاہوں سے لوگ لو لگاتے ہیں، اور اے مہربان ترین تمام ایسوں سے کہ جن کے در کا بخشش طلب چکر کاٹتے ہیں، اے وہ کہ جس کی معافی اس کے بدلے سے زیادہ ہے اور جس کی رضامندی اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے، اور اے وہ کہ جس نے اپنی تعریف ہی اپنے بندوں کے سامنے یہ قرار دی ہے کہ وہ گناہوں سے خوب درگزر کرتا ہے، اور اے وہ کہ جس نے اپنے بندوں کو قبولیت توبہ کا عادی کر دیا ہے، اور وہ کہ جو ان کی خرابیوں کو دور کرتا ہے توبہ کے سبب، اور اے وہ کہ جو اپنے بندوں کے تھوڑے سے اعمال کو بھی پسند کر لیتا ہے، اور اے وہ کہ جو بدلہ دیتا ہے ان کے تھوڑے اعمال کا زیادہ جزا سے، اے وہ کہ جو بندوں کی دعا قبول کرنے کا ذمہ دار ہوا، اور اے وہ کہ جس نے خود وعدہ کر لیا ہے بندوں سے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے بہترین بدلہ دے گا۔ میں ان تمام نافرمان بندوں میں سب سے بڑھا ہوا نہیں ہوں کہ جن کو
تو نے بخش دیا ہے، اور نہ میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ ملامت کے قابل ہوں کہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں معذرت کی تو نے قبول کر لی، اور نہ میں ان سب میں زیادہ ظالم ہوں کہ جنہوں نے توبہ کی تیری بارگاہ میں تو نے اپنی رحمت ان کی طرف پلٹا دی۔ میں اسی جگہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایسے شخص کی طرف سے کہ جو شرمندہ ہو اپنے کاموں پر اور خوف زدہ ہو ان گناہوں سے جو اس پر اکٹھا ہو گئے ہوں، اور سچے دل سے شرمندہ ہوا ان گناہوں پر کہ جس میں وہ مبتلا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ بہت بڑے گناہوں اور معصیتوں سے درگزر کرنا تیرے نزدیک کوئی بڑی اور تیرے لیے گراں بات نہیں ہے، اور شرمناک گناہوں اور جرم کا معاف کرنا تجھ پر شاق نہیں ہے، اور یہ کہ محبوب ترین بندہ تیرے نزدیک وہ ہے کہ جو تیرے مقابلے میں غرور و تکبر اور ہٹ دھرمی نہ کرے، اور مغفرت اور طلب آمرزش کرنے کا پابند ہو۔ اور میں براعت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اس بات سے کہ تیرے مقابلے میں غرور کروں، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس بات سے کہ اصرار کروں اور طلب آمرزش کرتا ہوں تجھ سے ان فرائض میں کہ جن کی بجا آوری میں میں نے کوتاہی کی ہے، اور میں تجھ ہی سے طلب امداد ہوں ان چیزوں پر کہ جن کی بجا آوری سے میں عاجز رہا۔ خداوندہ حضرت محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے وہ حقوق عطا فرما دے جو بحیثیت بندے تیرے ذمے ہیں، اور معاف فرما دے وہ حقوق جو تیرے میرے ذمے ہیں، اور مجھ کو پناہ میں رکھ اس چیز سے کہ جس سے خوف کرتے ہیں بدعمال، کیونکہ تو معافی اور بخشش سے بھرا ہوا ہے، اور تجھ سے بخشش کی امید ہے، اور تو درگزر کرنے میں مشہور ہے۔ تیرے سوا میری حاجت کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تیری ذات تو بہت بلند ہے، اور میں اپنے بارے میں اگر خوف رکھتا ہوں تو بس تجھ ہی سے، کیونکہ تو ہی اس بات کا مستحق ہے کہ تجھ سے خوف کیا جائے، اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ بار الہ حضرت محمد پر رحمت نازل فرما، اور میری حاجت پوری کر، اور میرا دلی مقصد پورا کر، میرے گناہوں کو بخش دے، اور میری خوف زدہ حالت اور اضطرابی کیفیت میں اطمینان عطا کر۔ تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ سب باتیں تیرے لیے آسان ہیں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، میری دعا قبول کر۔ خداوندہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔